ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس کا نام تھا برسیسا۔ 220 سال اس کی زندگی کے ایسے گزرے کہ اس نے کبھی آسمان بھی نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں کو اس طرح کی باتیں مبالغہ لگتی ہے، لیکن یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ تاریخ ہے اور روایات بھی اس پر شہادت دیتی ہے۔ 220 سال تک برسیسا کبھی اپنی خانقاہ کے باہر نہیں نکلا۔ اس خانقاہ کو لوگ صومعہ کہتے تھے، راہبوں کا، وہ کبھی نہیں نکلا باہر 220 سال تک۔ اچھا، عمر بھی بڑی لمبی لمبی اس دور میں لوگوں کی ہوتی تھی۔ 220 سال تک کے کبھی وہ خانقاہ سے اپنی باہر نہیں نکلا۔ ایک دن شیطان نے اس کو ٹارگٹ کیا، برسیسا کو تباہ کرنا ہے، برسیسا کو برباد کرنا ہے، اور شیطان اس کی خانقاہ میں گیا اور دستک دی، اور شیطان نے اپنے آپ کو ڈھالا ایک راہب کے صوفی کے لباس میں، کیونکہ وہ صوفی اور راہب کے پاس جا رہا تھا تو وہ بھی صوفی راہب بن گیا۔ دیکھو، شیطان کے اندر اللہ نے خاص بات رکھی ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو۔ یہ بچے بہت پیارے اس محلے کے، لیکن یہ تھوڑا سا چپ رہے تو اور پیارے لگے، ہاں، کیونکہ وقت پہلے ہی کم ہے، بھی ان کو چپ کرانے میں بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کرے آپ کبھی چپ نہ رہیں، لیکن بچپنے میں بولتے ہو، جوانی میں نہیں بولتے۔ تھوڑا سا بچپنے میں چپ رہو، جوانی میں بولو، جوانی میں آپ کو بہت بولنا ہے انشاءاللہ، اور صرف بولنا نہیں ہے بلکہ کچھ کرنا بھی ہے۔ مسلمان تو صرف بولنے والا رہ گیا۔ تو میری بات سنیں، تھوڑی دیر کے لیے ہے، مختصر ہے، اختصار، بلکہ روایت کو بھی اپنے الفاظ کے جامع میں لمبا کرنے کی بجائے شارٹ کروں گا، آپ غور سے اس کو سننا۔ شیطان نے اپنے آپ کی شکل بدلی اور راہب اور صوفی کی شکل میں پہنچا۔ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا، اختیار کی بات کر رہا ہوں، اختیار دیا کہ وہ جس کی چاہے شکل بنا لے۔ وہ گدھا بھی بن جاتا ہے، وہ کتا بھی بن جاتا ہے، وہ انسان بھی بن جاتا ہے، وہ بندر بھی بن جاتا ہے، وہ مولوی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ لیڈر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ مفتی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ خطیب کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ ادیب کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ ایک شکل وہ نہیں بنا سکتا، بس آقا فرماتے شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ یا رسول اللہ، وہ آپ کی شکل کیا بنا سکے گا؟ اس لیے کہ بنانے والے نے کہا کہ تجھ کو بنا کر اب تجھ جیسا تو میں بھی نہیں بناؤں گا، تیری شکل بنا کر، تیری شکل بنا کر اب تیرے جیسی شکل میں کسی کی نہیں بناؤں گا۔ جب وہ خدا ہو کر اب ان جیسی شکل کسی اور کی نہیں بناتا تو وہ شیطان کی اوقات کیا ہے؟ تو قربان جائیں، اس لیے شیطان سب کی شکل میں آئے گا، شیطان مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان ان کی شکل نہیں بنا سکتا، باقی سب کی شکل۔ اب پہچانے کیسے جب وہ سب کی شکل میں آ سکتا ہے؟ پہچانے کیسے کہ یہ شیطان ہے یا انسان، شیطان ہے یا اور مخلوق؟ آسان لب و لہجے میں، اگر وہ اللہ کو بھلا دے، شکل کوئی بھی ہو شیطان ہے، اور اللہ کو یاد دلا دے، شکل کوئی بھی ہو وہ انسان۔ شیطان ہمیشہ بھلائے گا۔ قرآن اٹھا کر کے پڑھیں آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مچھلیاں جو زندہ ہو گئی، اور حضرت یوشع بن نون کو بھلا دیا گیا، تو کیا کہا اللہ نے؟ شیطان نے بھلا۔ ہو گیا تھا؟ ہاں ہو گیا، 2-3 منٹ میں بات سمیٹیں، ٹائم ہو گیا، اوپر ہو رہا ہے ٹائم۔ شیطان آیا، دستک دی، اس نے کہا برسیسا میں بھی تیری خانقاہ میں رہ کر کے کچھ دن عبادت کرنا چاہتا۔ برسیسا نے کہا بھائی میں 220 سال سے باہر نہیں نکلا، میں بھیڑ اکٹھا نہیں کرنا چاہتا، جاؤ کہیں اور جاؤ۔ اس نے کہا اچھا میں 2 رکعت نماز پڑھوں تیری خانقاہ میں؟ اب نماز کے لیے تو روک نہیں سکتا تھا برسیسا۔ اس نے جو نماز شروع کی، چونکہ اس نے تو نماز پڑھنی نہیں تھی، اس کو سجدے سے کیا تعلق، لیکن وہ ہر کام کرتا ہے۔
جس سے آدمی کو وہ اپنے چنگل میں پھانس سکے، وہ ہر کام کرے۔ برسیسا کی خانقاہ میں جو 2 رکعت شروع کی، اس نے تو 3 دن تک کے صرف قیام میں کھڑا رہا۔ برسیسا دیکھ کر حیران رہا کہ یا اللہ، میری عبادت پہ فرشتے بھی حیرت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک قیام میں 3 دن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، 3 دن۔ وہ متاثر ہو گئے برسیسا۔ برسیسا متاثر ہوا تو اس نے 3 دن کے بعد نماز پوری کی، تو بولا کہ بھائی تم تو مجھ سے بڑے ہو یار، بڑے عابد ہو، میں تو کھاتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں، اور تم، اور یہ مزہ عبادت میں کیسے آتا ہے کہ بھوک بھی نہیں لگتی پیاس بھی نہیں لگتی؟ شیطان نے کہا تو نہیں کرے گا، تیرے بس کا نہیں ہے۔ دیکھو شیطان، اللہ کی پناہ، شیطان مردوس، کہا تیرے بس کا نہیں ہے، تو نہیں کرے گا۔ اب جب کوئی یہ بولتا ہے نا تیرے بس کا نہیں ہے، تو آدمی ضد میں آتا ہے۔ ایسے اگر کوئی اچھا تاجر ہو نا، ہوشیار ڈیڑھ ہوشیار، تو وہ چیز بتا کے بولے گا کہ مولانا آپ نہیں خرید سکتے، اور پھر مولانا میں نہیں بھی طاقت ہوگی تو بولے گا کہ تو مجھے حقیر جانتا ہے، پھر میں دیکھ کیا تیری پوری دکان خرید لیتا ہوں۔ سیٹ صاحب آپ نہیں خرید سکتے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اس نے کہا تو نہیں کر سکتا، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ کہا یہ ذوق تیرے اندر نہیں پیدا ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ تو شیطان نے کہا یہ ذوق گناہ کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتا، اس کے لیے گناہ کرنا پڑے گا، تو گناہ تھوڑی کرتا ہے۔ کرے استغفر اللہ، گناہ کر کے یہ ذوق عبادت کا کیسے پیدا ہوگا؟ کہا تو سمجھا نہیں بات کو، دیکھو کیسے گھما رہا ہے، تو سمجھا نہیں بات کو۔ کیا؟ کہا کہ جب نیک لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کو اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ اور بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جب گنہگار عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گناہ کی وجہ سے خوف ملتا ہے، تو لذت ہوتی ہے، آنسو بہتے ہیں، ایک تصور بنتا ہے، اور یہ اور وہ پھر اس نے خوب باتیں کی۔ اس نے کہا اچھا بات تو تیری صحیح ہے، تو پھر کیا گناہ کروں؟ بتا کیا گناہ کروں؟ اس نے کہا کسی کا قتل کر، مرڈر کر کسی کا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے انبیاء کی تعلیم میں سنا ہے کہ جو کسی کو قتل کرے گا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، قتل نہیں کر سکتا۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا قتل، کسی عورت کے ساتھ زنا کر۔ اس نے کہا استغفر اللہ، یہ تو اور بڑی بات ہے، اس لیے کہ جو کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے زنا جب ہوتا ہے زمین پر، اور زمین اللہ کی خشیت سے کانپتی اور کہتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں 2 حصوں میں چیر جاؤں، اس کو اپنے اندر دبوچ لوں، میں زنا نہیں کر سکتا۔ کبھی ایک کام کا شراب پی، یہ تھوڑا سا آسان ہے، 1 کٹورا شراب پیئیں گے گنہگار ہو جائیں گے، پھر عبادت کا مزہ لیں گے۔ اب یہ شیطان دیکھو، ہنسنے کی بات نہیں، عبرت کی بات ہے۔ یہ برسیسا کوئی معمولی آدمی نہیں، اس کے 60,000 شاگرد تھے جو اس کا نام لے کر ہواؤں میں اڑتے، اس کی تربیت سے۔ آپ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں میرے بھائی جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہم لوگ ہیں جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں پتا اور جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں؟ آپ کو ہمیں پتا کیا ہے؟ ہمیں تو دین بھی نہیں پتا، کلمے کا مطلب بھی نہیں پتا، جو ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں نا، اور پھر ہمیں یہ گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ یہ 2 رکعتی مسلمان، انڈا مچھی گوشت جس کی پہچان، بس یہ حالات ہیں، اور پھر گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت سے ہوا میں اڑتے تھے۔ آپ اٹھا کر کتابیں دیکھیں، برسیسا کی زندگی پڑھیں آپ، جس کے شاگردوں کا یہ عالم ہو، اس برسیسا کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن جب اس نے کہا کہ شراب پی، شیطان نے کہا کہ شراب پیے گا، کہا یہ آسان ہے، کہا یہ ملے گا کہاں؟ فرشتے اس کی عبادت پہ حیران تھے، اب وہ شراب پینے کو مچھی کی طرح تڑپ رہا تھا، کیا کہ میں شراب پیوں گا تو مجھے عبادت میں لذت ملے گی۔ اللہ شیطان کے مکر سے ہمیں بچائے، کیسے گھماتا ہے، ہر آدمی کو اس کی فیلڈ کا بن کے ورگلاتا ہے، بہت ستاتا ہے۔ اللہ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے، بس اس کے مکر سے اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ بچائے تو بس انسان بچے، اللہ سے بار بار اللہ کی پناہ مانگو، شیطان مردود سے اللہ بچا، اللہ بچا، اللہ بچا۔ کبھی غافل مت ہونا، سب سے بڑا انسان کا دشمن شیطان ہے۔ تو اب یہ بندہ جس کی عبادت پہ فرشتے تعجب کرتے تھے، اور اس نے 220 سال سے کبھی آسمان نہیں دیکھا تھا، یہ تڑپ رہا تھا کیسے شراب ملے گا۔ یہ ظالم نے پتہ بھی بتایا تو ایک جنگل کا،
اور وہ جنگل میں بھی ایک عورت، اور وہ اسی کی سیٹنگ ساری، اسی کا سارا منصوبہ، اسی کا پلان تباہ کرنے کا۔ اس نے کہا وہ جنگل میں جاؤ، وہاں تمہیں شراب ملے گا، ایک عورت شراب تمہیں پلائے گی۔ یہ شراب کے لیے گیا۔ جب یہ اپنی خانقاہ سے نکلا 220 سال کے بعد، تو فرشتے حیرت کرتے تھے کہ یہ جا کہاں رہا ہے۔ مَن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب یہ جا رہا ہے کہاں؟ شراب کی طرف۔ اس جنگل میں پہلے سے شیطان نے سارا معاملہ منصوبے کے تحت، پلاننگ کے تحت سیٹ کر رکھا ہے۔ جیسے ہی شراب کے لیے اس عورت کے پاس گیا، خوبصورت حسین و جمیل عورت، جیسی نظر پڑی، پہلی بار دیکھا تھا عورت کو، اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے ایک جام دیا، پھر پیا، پھر پیا، پھر پیا، اتنا پیا کہ بدمست ہو گیا، اور شراب پی کر اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا۔ پھر اس کا شوہر آیا تو اس کو قتل بھی کیا۔ شراب بھی، زنا بھی، اور قتل بھی، یعنی شراب نے سب کرا دیا۔ کیا تو انکار کر رہا تھا، چند گھونٹ کو آسان سمجھ رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ قتل کرتا تو اتنی بلاؤں سے میں نہیں، حالانکہ وہ بھی بڑا گناہ تھا، گناہ کوئی چھوٹا نہیں، لیکن شراب نے کہاں پہنچایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو جب شراب پلایا گیا خوبصورت ہاتھوں سے، شراب بھی پیا، زنا بھی کیا، قتل بھی کیا، پھر شیطان ہی ایک آدمی، شریف آدمی کی شکل بنا کے بادشاہ کے پاس گیا، کہا برسیسا کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو بڑا نیک ہے، 220 سال سے اس نے آسمان بھی نہیں دیکھا۔ کہا دیکھو وہ کہاں کیا عیاشی کر رہا ہے۔ جب وہاں گئے تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، یہی کہتے ہیں آپ، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، شرابی بھی، زنا بھی، قتل بھی۔ جب پکڑا دیا شیطان نے جاسوسی بھی کی، مخبری بھی کی۔ اس کا مطلب مخبری جاسوسیاں شریف لوگ نہیں کرتے، شیطان لوگ کرتے۔ تو مخبری بھی کی، جاسوسی بھی کی، شیطنت، شیطنت اسی کا نام ہے، کچھ بھی کرے۔ اب بادشاہ نے قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا، قاضی نے کہا اس کو سولی پہ لٹکاؤ، مار ڈالو اس کو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ ہم نے مکاروں کا انجام، 220 سال سے آسمان نہیں دیکھا، عورت کے ساتھ جا کے زنا کیا، شراب پی، قتل کیا، اس کو قتل کرو۔ اب اس کو باندھ دیا گیا سلیب پر۔ جب سلیب پر باندھا گیا اس کو، پھر شیطان آیا، کہا برسیسا کیا حال ہے؟ کہا بھائی دیکھو کس حالت میں ہوں، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ کہا مجھے پہچانتا ہے؟ کہا وہ میرا دوست ہے نا تو جو تین تین رات تک قیام میں کھڑا رہتا ہے۔ کہا نہیں، کوئی دوست نہیں ہوں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، سب سے بڑا دشمن تو تم لوگوں کا میں ہی ہوں، لیکن اب اتنی خیر خائی تیرے ساتھ کر سکتا، دشمنی تو بھرپور کر لی تیرے ساتھ، اب ایک تھوڑی سی خیر خائی کر دوں گا۔ کیا؟ کہ دیکھ بدنام ہوا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، اب قتل ہو رہا ہے، گنہگاری کی عالم میں قتل ہو رہا ہے، اللہ کو منہ کیا دکھائے گا؟ تو کہا پھر، کہا کاش کہ تجھے زندگی مل جائے، پھر تو توبہ کرے، توبہ کر کے پھر نیک ہو جائے۔ اب توبہ کر کے نیک ہوگا، پبلک میں عزت ملے نہ ملے، کم سے کم اللہ کو تو راضی کر لے گا۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ کہا توبہ کی کیا صورت ہے؟ کہا زندگی بچے گی تو توبہ کرے گا نا، تو اب تیرے لیے اہم چیز یہ ہے کہ میں تیری زندگی بچاؤں۔ کہا زندگی کیسے بچے گی؟ تو کہا ایک سجدہ مجھے کر لے، خدا کہے گے۔ کہا یہ تو شرک ہے، کہا یہ تو شرک ہے۔ کہا پھر مر، ایسی ذلیل ہو کے مر، ایسی اللہ کو ناراض کر کے مر۔ تو کہا پھر، کہا زندگی بچے گی مجھے سجدہ کرنے سے۔ تو کہا میں تو بندھا ہوا ہوں۔ کہا صرف سر کا اشارہ کر۔ اس نے خدا سمجھ کر سر کا اشارہ کیا۔ اچھا کہا اب میں چلتا ہوں، پہلے تو گنہگار ہو کے مر رہا تھا، مغفرت کی اور بچنے کی امید تھی، اب سجدہ کیا کر لیا، تو کافر بھی ہو گیا، میں تیرا ایمان لے کر کے چلا، اچھا میں چلتا ہوں۔ اور اس کو اسی حالت میں پھانسی دے دی گئی جس نے 60,000 لوگوں کو محنت کر کے ولی بنایا تھا، آسمان میں اڑنے کی، ہواؤں میں اڑنے کی طاقت دی تھی، ایک شراب، ایک شباب نے اس کو کفر تک پہنچا دیا۔ یہ ہے شراب و شباب۔ اللہ کے بندو ان چیزوں کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔